السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، مسلمان کی پردہ پوشی کرنا کس قدر ضروری ہے، اس پر آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جسے میں نے زمانہ جاہلیت میں زندہ قبر میں دفن کر دیا تھا، پھر ترس آیا تو میں نے اس کو مرنے سے پہلے قبر سے نکال لیا تھا۔ فاستخرجناها قبل ان تموت، بعد میں اس نے ہمارے ساتھ اسلام کا زمانہ پایا، میں مسلمان ہو گیا، میرے گھر والے بھی مسلمان ہو گئے اور وہ بچی بھی مسلمان ہو گئی۔ جب وہ جوان ہوئی تو اس سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس پر شرعی سزا لازم آتی ہے۔ ایک دن اس نے چھری لی اور خود کشی کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذبح کرنے لگی۔ گھر والوں کو پتہ لگ گیا، اتنے میں گردن کی کچھ رگیں کٹ چکی تھیں، خون بہنے لگا۔ ہم نے اس کو پکڑ لیا اور اس کا علاج معالجہ کیا، اللہ نے بعد میں شفا بھی دے دی۔ اب اس کی شادی کا پیغام آ رہا ہے، فلاں قوم کے لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا ہے، اس نے گناہ سے بھی توبہ کر لی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ اس بچی کا نکاح کر دوں، تو کیا میں یہ قصہ بھی ان لوگوں کو بتا دوں کہ اس طرح اس سے یہ واقعہ بھی پیش آیا ہے، اس سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایک چیز پر پردہ ڈالا ہے اور تو اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تو نے کسی کو بتایا تو میں تجھے عبرتناک سزا دوں گا۔ اس کا نکاح ایک پاک دامن عفیف اور شریف بیٹی کی طرح کرو۔ سبحان اللہ! میرے بھائیوں، یہ کتنی اونچی اور بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کے عیوب چھپانے کا حکم دیا ہے۔ ہمارا اللہ ستار ہے، صرف نبی کی ذات گناہوں سے معصوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پر چادر ڈالی ہوئی ہے۔ اللہ اگر اپنی ستاریت کی چادر ہٹا دیں تو ساری دنیا ہمارے گناہوں کے تعفن اور بدبو سے بھر جائے۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام آل و اولاد کے سامنے یوں کہہ دیں کہ آج میں دکھاتا ہوں کہ تو نے کتنے گندے کام کیے تھے، تیرے ذہن میں کتنے برے خیال آئے تھے، آج میں تیری اولاد کو دکھاتا ہوں، تو وہ شخص کہے گا، یا اللہ، آپ بے شک مجھے جہنم میں بھیج دیں مگر ان کو میرے اعمال نہ دکھائیں۔ میرے محترم دوستو، اسلام نے ستر، پردہ پوشی اور پردہ داری کا حکم دیا، گند پر مٹی ڈالنے کا حکم دیا۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو پھیلا دو، بلکہ اس کو اٹھا لو اور دفن کر دو۔ جی، افشا کرنے سے سارے ماحول میں آلودگی ہو جائے گی، پھر بیٹا باپ کو اور باپ بیٹے کو منہ نہیں دکھا سکے گا، ہر گھر ایک آتش کدہ بن جائے گا۔ تو یہ رحمان کی ڈالی ہوئی چادر ہے، کیونکہ وہ ستار ہے اور ہمیں ستاریت کا حکم دیتا ہے۔ مسلمان کا اللہ کے ہاں کتنا اونچا مقام ہے۔ یہ تباہی کی بنیاد ہے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، میں ٹھیک ہوں، سب غلط، میں ٹھیک ہوں۔ جب یہ بات ذہن میں آ جائے تو یہ تباہی اور اخلاقی پستی کی علامت ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میرے فلاں بھائی میں فلاں کمی ہے تو اس میں کیا کیا خوبیاں اور کمالات بھی تو ہوں گے، اللہ ہی جاننے والے ہیں۔ اگر میں نے اس کی پردہ پوشی کی تو اللہ مجھے کتنی بلندیوں پر لے جائیں گے، کیونکہ کسی کے عیوب پر پردہ ڈالنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ میرے دوستو، ابھی میں نے آپ کو سنایا ہے کہ بیٹی سے گناہ ہو گیا، اب وہ شرمندگی کے خوف کی وجہ سے خودکشی کرنے جا رہی ہے۔ گھر والوں نے پکڑا، علاج معالجہ کیا، ٹھیک ہو گئی۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر تو نے اس کا عیب بتایا تو میں تجھے عبرتناک سزا دوں گا، اور دوسری روایت میں ہے کہ پورے شہر میں اعلان کرا دوں گا کہ یہ کتنا کمینہ آدمی ہے کہ اپنی بیٹی کا راز ظاہر کر رہا ہے۔ میرے محترم دوستو،
کیسی اونچی تعلیم دی کہ ہر انسان سے ایسا معاملہ کریں جیسے اپنے بیٹے یا بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا محمد اسلم رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ بات یہ ہے کہ ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اس نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی ستاری فرمائی۔ اب اللہ نے اس پر چادر ڈال دی، تو جو خدا کی ڈالی ہوئی چادر کو ہٹائے گا وہ بچے گا نہیں۔ اللہ کریم تو ستار ہے، اس نے حسین چادر ڈال دی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر ہم تمہارے عیبوں اور گناہوں پر پکڑنا شروع کر دیں تو ایک انسان نہ بچے، سب مر جائیں۔ حدیث شریف میں ہے الخلق عیال اللہ فأحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کے نزدیک مخلوق میں بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کے کنبہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یعنی جس طرح آدمی اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے اور ان کو اپنا سمجھتا ہے، اسی طرح اس کو چاہیے کہ تمام مخلوق خدا کو اپنا ہی سمجھے۔ ہمارا کنبہ ہو تو ہم اپنے بیٹے کو برا کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی دوسرا آ کر اس کی خامی بیان کرے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اپنی اولاد روئے تو دل میں درد اٹھتا ہے، اور اگر دوسرے کی اولاد روئے تو سر میں درد ہوتا ہے کہ دور کرو اس کو۔ اگر کسی کا بیٹا گم ہو جائے اور 8 دن کے بعد کوئی اس کے بیٹے کو واپس لے آئے تو اس سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کے ہاتھ چومتے ہیں، اس کے لیے کھانے بنائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، یہاں ایک ساتھی کا بچہ گم ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی اس کو تلاش کر کے لے آیا تو اس شخص نے 3 دن تک اس کو واپس جانے نہیں دیا کہ تم میرے محسن ہو، اور 5000 روپے اس کو ہدیہ دیا۔ بچے کے گم ہونے کا غم تو کوئی حضرت یعقوب علیہ السلام سے پوچھے۔ اس لیے فرمایا تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے کنبہ پر احسان کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر کتنے خوش ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ جو ہماری عام مجلسیں ہیں، ان مجلسوں میں آج کل یہی ہو رہا ہے، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، اپنی تعریف کی جاتی ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اس طرح اپنی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے جاتے ہیں، میں نے یوں کیا اور میں نے ایسا کیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب چیزیں تباہی کی ہیں۔ کامیاب وہ انسان ہے جسے اپنی گندگیاں نظر آئیں اور دوسرے کی خوبیاں نظر آئیں، پھر وہ اپنی خامیوں کے ازالے کی کوشش کرے گا اور اپنے مسلمان بھائی کے اچھے اوصاف کو بیان کرے گا۔